ونصلي على رسول الكريم نحمده 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 ونصلي على رسول الكريم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اسلام پاکستان آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس رئیس الاحرار قائد ملت چوری غلام عباس مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان تحریک آزادی کشمیر شہدائے آزادی کشمیر مجاہدین آزادی کشمیر قائدین حریت کانفرنس مسلح افواج پاکستان مسلح افواج پاکستان کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کارکنان مسلم کانفرنس کارکنان یوتھ ونگ اب آپ تشریف رکھیں تاکہ میں بات شروع کروں وقت کم ہے نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم میں آپ کی توجہ ایک چھوٹی سی بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں بات کرنے سے پہلے کہ یہ سارے پنڈال 11 یونٹ کونسلوں کے اور ٹاؤن کے لگے ہوئے ہیں آپ کی آگے نیم پلیٹ لکھی ہوئی ہے اگر کسی پنڈال میں کا کوئی آدمی آگے پیچھے بیٹھا ہوا ہے تو یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ شام کو جب سوشل میڈیا پر اپنی یونٹ کونسل کا پنڈال دیکھے اسے پھر یہ افسوس نہ ہو کہ وہ اپنے پنڈال میں موجود نہیں تھا اس لیے میری آپ سے گزارش ہے اپنی اپنی یونٹ کونسلوں کے اور ٹاؤن کے پنڈال میں تشریف لے جائیں مہربانی کر کے سارے حضرات اپنی اپنی پوزیشن مورچہ سنبھالیں تاکہ اندازہ ہو جائے صحیح صورتحال کیا ہے اس لیے کہ کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ کس یونٹ کونسل سے کتنے لوگ آئے ہیں کتنے نوجوان آئے ہیں 600 گاڑیاں اور 500 موٹر سائیکل نوجوانوں آپ نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے اس لیے سب اپنے اپنے مورچے سنبھالیں تاکہ میں گفتگو کر سکوں مہربانی کر کے اپنے اپنے پنڈال جلدی اپنے اپنے پنڈال میں پہنچیں اور یہ الگ الگ تصویریں بنانے کے لیے میں نے کہہ دیا ہے تاکہ یہ ریکارڈ بھی رہے مسلم کانفرنس کی ویب سائٹ پر بھی جائے گا سوشل میڈیا میں بھی جائے گا اور پتہ لگے گا کہ کون سے لوگ زیادہ ڈسپلن کے ساتھ اپنے اپنے مورچے پر قائم تھے سارے لوگ اپنی اپنی صفوں میں اپنی اپنی پوزیشن سنبھالنے مہربانی کریں آج ہمارے پاس 182 پولنگ اسٹیشنوں کے 3250 عہدیداران موجود ہیں یوتھ ونگ کے 3250 عہدیداران اس وقت پنڈال میں موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور مسلم کانفرنس کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور یہ 99% کوالہ سے لے کے منگمیڈی تک کے یوتھ ونگ اور مسلم کانفرنس کے کارکنان ہیں ہمارے باہر سے جو قائدین محترم تشریف لائے ہیں دوسرے جگہوں سے وہ سارے ملا کے 100 ہوں گے 50 ہوں گے 150 ہوں گے لیکن یہ مجمع 99% حلقہ غربی باغ کا ہے بہت شکریہ آپ کا بہت مہربانی اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے اب یہ باقی یونٹ کونسلوں والے گلہ بازیں مجھ سے نہیں کیجیے گا مجھے پنڈال نظر آ رہے ہیں صاف نظر آ رہے ہیں کہ کون کون پنڈال اپنے پورے ہو گئے اپنے مورچے آپ نے سنبھال لیے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت مہربانی زندہ باد ویل ڈن بہت اچھے بہت فرسٹ کلاس بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اچھی صورتحال آپ نے پیدا کر دی ہے نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم صدر تقریب آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر مرزا محمد شفیق جلال صاحب اس تقریب کے مہمان خصوصی مسلح افواج پاکستان کے ایک نامور سپوت میجر جنرل ریٹائرڈ جاوید اسلم طاہر صاحب پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی کے سیکرٹری جنرل آل پاکستان رائل راجپوت ایسوسی ایشن کے سربراہ
कैप्टन हुसैन खान शहीद ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह कर्नल नसीम राजा साहब, मलिक मोहम्मद नवाज साहब, मोहतरमा मैरन निसा साहिबा, सरदार सगीर खान साहब, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अहदेदारान, यूथ विंग के अहदेदारान, हमारे स्टेज से शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, मकामी मीडिया है, सोशल मीडिया है, वेब चैनल्स हैं, उनके एक अहदेदारान और कारकुनान, ख्वातीन एक बड़ी तादाद में मौजूद है, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ख्वातीन, उन सब का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज आपने दिलकोट के मकाम पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कन्वेंशन मुनक्कद करके, नीलम के बाद दूसरा कन्वेंशन मुनक्कद करके चंद दिनों के अंदर एक अजीमुशान कन्वेंशन मुनक्कद करके डिसिप्लिन का मुजाहिरा आपने किया, ट्रैफिक जैम नहीं हुई, गाड़ियां चलती रही, लेकिन 600-650 गाड़ियां और 500-550 मोटरसाइकिल इन सड़कों पर चलता रहा। ये नज़्म नस्क का मुजाहरा सिर्फ आप कर सकते हैं, आपको मुबारक हो। जनरल साहब, मैं आपको अल्लाह को गवाह रखे इन सारे लोगों को गवाह बना के कहता हूं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकजी फंड से या किसी तरफ से बिलवास्ता या बिला वास्ता, सिवाय इसके कि इन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च किया, मेरी गाड़ी में भी पेट्रोल डाला और ये लोग यहां पहुंचे, किसी किस्म का कोई माली सर्विस पर नहीं हुआ। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों, यूथ विंग वालों, एमएसएफ वालों, तारीख में आपके कई एजाजात हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा एजाज है कि आज कोई नौकरियां लेने के लिए नहीं आया, कोई सरकारी गाड़ियों पर नहीं आया, कोई स्कीमें लेने के लिए नहीं आया, यहां कोई चीज लड्डू नहीं तकसीम हो रहे, एक नजरियाती बात करने के लिए, मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ यकजहती मनाने के लिए, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के साथ हम कदम होने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली तखरीबकारी को रोकने के लिए, नजरियाती और फिक्री इंतशार के आगे बंद बांधने के लिए, मुल्क के अंदर फिक्री इस्तेकाम पैदा करने के लिए आप जमा हुए हैं। मैं भी आपको सलाम करता हूं, तारीख भी आपको सलाम करती है। ये खेल तमाशे की बात नहीं है। यहां मीडिया के बाखबर लोग बैठे हैं, मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, मैं सिर्फ इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि दिलकोट में किसी किस्म का ट्रैफिक जैम का दूसरे तीसरे मसाइल पैदा नहीं हुए। मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं, मैं मशवरा ये देना चाहता हूं कि सारी जमातों की मीटिंग बुलाए इंतजामिया, जिला बाग ही बुलाए या दिलकोट वाले बुलाएं और फैसला करें कि आइंदा दिलकोट बाजार में जलसा नहीं होगा, जिसने जलसा करना है वो ग्राउंड में जलसा करे। पहले एक एक करके जलसा करें, उनका हक है, फिर सारे मिलके जलसा करें, उनका हक है। और अगली बात सुने कि सारे मिलके भी अगर इतने लोग इकट्ठे न कर सके तो फिर इन नौजवानों से मदद तलब करें, हम अपने 2-400 आदमी भिजवा देंगे। इंतजामिया पाबंदी लगाए कि बाजार में ढोल बजा के जलसे नहीं होंगे। जलसे की नीयत से जो आया हुआ है, जो भूखा बैठा हुआ है, जो प्यासा बैठा हुआ है, जो धूप में बैठा हुआ है, जो छांव में बैठा हुआ है, वो इधर आके ग्राउंड में बैठे जलसा करे, उसका हक है। अकेला करे या सारे मिलकर करे, हमें कोई एतराज नहीं। इसलिए मैं आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूं। यहां बातें बहुत हो चुकी हैं, नजरियाती बातें हुई हैं, फिक्री बातें हुई हैं, सियासी बातें हुई हैं, कौमी बातें हुई हैं। नौजवानों, आप हमारे मुखातिब क्यों हैं?
آپ ہمارے مخاطب کیوں ہیں؟ آپ اس لیے مخاطب ہیں کہ جب تحریک آزادی کشمیر نیلا بٹ سے شروع ہوئی تو جس نوجوان نے شروع کی امریکہ کی سابق وزیر خارجہ میڈلن البرائٹ کے والد جوزف کاربل نے لکھا ہے کہ اس زمیندار نوجوان عبد القیوم کی عمر 23 سال تھی. اگر 23 سال کی عمر کے نوجوان تحریک آزادی شروع کر سکتے، 23 سال کی عمر کے نوجوان آزاد کشمیر اور آگے چل کر اس کی کمانڈ سنبھالی کرنل مرزا حسن خان نے گلگت بلتستان، ان کو آزاد کروا سکتے. اگر غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان 27 سال کی عمر کا نوجوان سری نگر میں اپنا گھر قرارداد علاقے پاکستان کے لیے پیش کر سکتا ہے، اگر 36 سال کا چودھری حمید اللہ خان قائم صدر مسلم کانفرنس کا اپنی صدارت میں قرارداد علاقے پاکستان منظور کروا سکتا ہے، تو پھر آج کا نوجوان اپنے باپ دادا کے ورثے کو کیوں نہیں سنبھال سکتا؟ اور پھر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی باپ کی تصویر لگی ہے، بیٹے کی لگی ہے، اس کے بیٹے کی لگی ہے، اس کے چچا کی لگی ہے، اس کے چچا صاحب بھائی کی لگی ہے. جنرل صاحب، ہمارے پاس شوگر ملوں کا ورثہ نہیں ہے، ہمارے پاس زمینوں کا ورثہ نہیں ہے، ہمارے پاس جائیداد کا ورثہ نہیں ہے، ہمارے پاس کارخانوں کا ورثہ نہیں ہے. ہم شہداء کے وارث سے شہداء کے خون کا ورثہ ہے. غازیوں اور مجاہدوں کی تاریخ کا ورثہ ہے، اور اس ورثے پر اگر ہم نسل در نسل ہر ایک گھر کے 4 آدمی پیرا دیتے ہیں تو یہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارے اندر غیرت ایمانی موجود ہے، ہمارے اندر پاکستانی حمیت موجود ہے، ہمارے اندر جہاد کا جذبہ موجود ہے، تو ہم نسل در نسل اس ورثے کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں گے، اپنی جان سے عزیز رکھیں گے. یہ آپ نے جنرل صاحب بہت اچھی بات کی. میں اپنے لوگوں سے، نوجوانوں سے بھی، ساتھیوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جلسے میں کسی جماعت کا نام مت لیں، کسی قائد کا نام مت لیں، کسی کارکن کا نام مت لیں. ہمارے لیے تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں، ان کے کارکن قابل احترام ہیں، ان کے قائدین قابل احترام ہیں. ہمیں اختلاف ان کی پالیسیز کے ساتھ ہے، ان کی سوچ کے ساتھ ہے، ان کی فکر کے ساتھ ہے. ہم یہ کہتے، بجا طور پر کہتے کہ تاشکند سے لے کر شملہ تک، شملہ سے لے کے لاہور تک، لاہور سے لے کے آج تک کشمیر کو تقسیم کر کے ہندوستان کا ترنوالا بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. جنرل صاحب جہاں بیٹھے، یہ اس پہاڑی سے تحریک آزادی شروع ہوئی ہے. آپ 2 فوجی ماہرین بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے جنگیں لڑی ہیں، آپ کو پتا ہے. یہاں پر اگر مجاہد اول اور رجا لطیف شہید اور رجا شیر زمان شہید اور رجا عزیز خان شہید، 2-4 لوگ چند دن کا وقفہ پڑ جاتا، ہندوستان کی فوج چلی جاتی، تو آج آدھا ہزارے کا علاقہ اور اسلام آباد میڈیم سائز کی گنوں کی زد میں ہوتا. ہم نے یہاں سے ان کو دھکیل کر پاکستان سے سینکڑوں میل پیچھے کر دیا. یہ تحریک کا آغاز کیا. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان کا دفاعی اثار ہے، پاکستان کا ناقابل تسخیر اثار ہے، مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی کا بیس کیمپ ہے. یہ بات اقوام متحدہ کی قرارداد بھی کہتی ہے. فیلڈ مارشل ایوب خان مظفر آباد آئے، انہوں نے تقریر کی کہ کشمیریوں، ہو سکتا ہے سیاستدان تمہیں بھول جائیں، ہو سکتا ہے سیاسی جماعتیں تمہیں چھوڑ جائیں،
ہو سکتا ہے حکومت تمہارے پیچھے سے ہٹ جائے. اس طرح سینے پر ہاتھ رکھا, عجیب بہادر جرنیل تھا, اس طرح سینے پر ہاتھ رکھا. اس نے کہا میں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان, یونیورسٹی گراؤنڈ کا جلسہ تھا, اس نے کہا میں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مسلح افواج پاکستان آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں, فیلڈ مارشل ایوب خان نے اور ماؤ زے تونگ کے جانشین چو انلائی نے 62 میں ایک معاہدہ کیا جسے انگریزی میں سائنو پاک ٹریٹی کہتے ہیں, اردو میں پاک چین سرحدی معاہدہ کہتے ہیں. 12,000 اسکوائر کلومیٹر علاقے چین کے زیر انتظام ہیں, اقصی چین کے. اس میں کلاس 5 میں لکھا ہوا ہے کہ ان علاقوں کا حتمی فیصلہ مسئلہ کشمیر کے حل کے ساتھ کشمیری قیادت کرے گی. چین کے مفادات کو چون لائی سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا, پاکستان کے مفادات کو ایوب خان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا. اور جس کے زمانے میں, جس کی قیادت میں جوانوں نے سینے پر ٹینک باندھ کے ہندوستان اس وقت کی تاریخی ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی کو پسپا کر دیا. گلگت بلتستان کے وہ علاقے پاکستان کے کمانڈر چیف اور فیلڈ مارشل اور چو ایل نے کشمیر کے علاقے تک تسلیم کیے ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادوں میں وہ علاقے کشمیر کے علاقے تسلیم کیے گئے. پیپلز پارٹی کے دور میں اسے بھٹو صاحب کے دور میں صوبہ بنانے کی کوشش کی گئی. وہ لکھ کے لے آئے آزاد کشمیر کے دورے پر, 4 روزہ دورے پر. ہمارے پاس پرانا لٹریچر موجود ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسٹ پاکستان چلا گیا, میں تمہیں 2 صوبے دوں گا, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا. سردار عبد القیوم خان جیسی اللہ ان کا درجہ بلند کرے بڑی شخصیت موجود تھی, صدارتی نظام حکومت تھا, وہ صدر تھے, چیف ایگزیکٹو بھی تھے. 4 روزہ دورے پر رہے اور میرپور اسٹیڈیم میں جنب غفیر تھا. تو بھٹو صاحب نے آخری تقریر کی کہ اگر کشمیر کے لوگوں آپ میری رائے سے متفق نہیں ہیں تو میں اپنی رائے پر نظر ثانی کرتا ہوں. مجمع عام میں انہوں نے اپنے اس فیصلے کو واپس لیا. دوسرا حملہ پھر آصف علی زرداری صاحب نے کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو صوبہ بنانا ہے. ہم نے کہا جناب یہ تقسیم کشمیر نہ کریں, ہندوستان کو موقع ملے گا. پھر تیسرا حملہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا کہ صوبہ بنانا ہے. ہم نے کہا بابا یہ مت کرو. میثاق جمہوریت نے جہاں 18ویں ترمیم کے ذریعے پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی, جہاں مسلح افواج پاکستان کے خلاف 5th جنریشن وار کا راستہ ہموار کیا, جہاں مذہبی اور سیاسی اور گروہی اور لسانی فسادات کو تقویت دی, جہاں پاکستان کے اندر دہشت گردی کا فروغ دیا, وہاں انہوں نے آزاد کشمیر میں نظریہ علاقے پاکستان والی قوت مسلم کانفرنس کو جو غیر مشروط طور پر پاکستان سے وابستہ اسے کمزور کیا. لیکن خدا بھلا کرے, ان کے گھر میں اجیت ڈوول بھی آئے, امیت شاہ بھی آئے, نریندر مودی بھی آئے, سچن جندال بھی آئے, لیکن گلگت بلتستان کو صوبہ نہیں بنایا. عمران خان صاحب, قوم کی آپ سے توقعات یہ تھی. میں نے ان کے ساتھ ایک ملاقات میں اسد عمر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, ڈاکٹر شیری مزاری بھی بیٹھی ہوئی تھی, 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑے دن پرانی بات ہے. میں نے باتوں میں ذرا بحث باسا ہو گیا. میں نے ان سے کہا کہ آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, بات لمبی ہے ساری چھوڑتا ہوں. میں نے کہا یہ مجھے بتائیے کہ آپ پاکستان کی سیاست میں نے کہا میں صرف کشمیر کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں اور کوئی بات آپ سے کرنے نہیں آیا, لیکن میں نے کہا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں, آصف زرداری کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں, نواز شریف کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں, یا قائد اعظم کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کن لوگوں سے مجھے ملا رہے ہیں, میں قائد اعظم کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب, ہماری آپ سے توقع یہ تھی کہ جو امید تھی اور اب بھی ہے, اور میرا یقین ہے کہ بیٹر سینس پریویل کرے گا, سنجیدہ فکر لوگ بھی بیچ میں آئیں گے, تقسیم کشمیر کی کوئی بات نہیں ہوگی, ریاست کو اس سے بکھرے نہیں کیا جائے گا, آزاد کشمیر کے تشخص کو نہیں چھیڑا جائے گا, آزاد کشمیر کی داخلی خود مختاری میں اضافہ کیا جائے گا, گلگت بلتستان کے مسائل حل کیے جائیں گے, روزگار دیا جائے گا, سڑکیں بنائی جائیں گی, تعمیر و ترقی ہوگی,
تعلیم دیں، صحت دیں، اسکول دیں، معدنیات دیں، 40,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرے، لیکن گلگت بلتستان کی حیثیت کو اگر آپ چھیڑیں گے تو نریندر مودی اور آپ برابر ہو جائیں گے، پھر دونوں میں کو فرق نہیں رہے گا۔ ہم بجا طور پر اس بات کی توقع کرتے ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ عمران خان صاحب زرداری کے راستے پر نہیں چلیں گے، عمران خان صاحب نواز شریف کے راستے پر نہیں چلیں گے، عمران خان صاحب قائد اعظم کے راستے پر چلیں گے۔ اور قائد اعظم کا راستہ کیا تھا کہ جب کشمیر آئے تو انہوں نے اپنی کہا کہ میری زندگی میں 2 سیاسی جانشین ہیں، ایک نواب بہادر یار جنگ اور چودھری غلام عباس کی سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، نوجوان چودھری غلام عباس مسلم کانفرنس کا صدر، انہوں نے کہا کہ ایک نواب بہادر یار جنگ اور دوسرا مسلم کانفرنس کا صدر چودھری غلام عباس میرے سیاسی جانشین ہیں۔ یہ قائد اعظم نے زندگی میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں سارے ہندوستان میں آل انڈیا مسلم لیگ بناؤں گا، لیکن میں ریاست جموں و کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری جماعت نہیں بناؤں گا۔ یہ عمران خان صاحب ہم آپ سے یہی توقع کرتے ہیں۔ ہم آزاد کشمیر کو لوہے کا وہ چنا بنانا چاہتے ہیں جسے ہندوستان نہ نگل سکے نہ اگل سکے۔ ہم اس جنگ کو 2 فوجوں کی جنگ نہیں رہنے دینا چاہتے، ہم اسے قومی جنگ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کو یہ خبر دینا چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں، اپنی افواج کے ساتھ ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان کے ساتھ ہے، اپنے باپ دادا کے 6 لاکھ شہدائے کشمیر کے ساتھ ہیں، کہ ہندوستان کو ایک ایک انچ پر لڑنا پڑے گا، مردوں سے لڑنا پڑے گا، عورتوں سے لڑنا پڑے گا، بچوں سے لڑنا پڑے گا۔ اور کیا کشمیر میں لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے عورتوں سے بچوں سے؟ اگر وہاں لڑ سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں لڑ سکتے؟ اور اگر یہاں لڑ سکتے تو ہندوستان کی آخری کمانڈر ان چیف انگریز جنرل کیریپا نے کہا تھا کہ اگر کشمیر کے اندر جنگ ہوئی اور جنگ زور پکڑ گئی، طویل ہو گئی، تو آزاد کشمیر کے پہاڑ ہندوستانی فوجوں کا قبرستان ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ انگریز جنرل جنرل کیریپا نے کہا تھا۔ ہم اسے قومی جنگ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہم نظریاتی اور فکری لام بندی کرنا چاہتے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، یہاں سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک کہا، یہاں ملک نواز صاحب نے بات کی، میڈم میرن نساز صاحب نے بات کی، شمیم علی ملک صاحب نے بات کی، یہاں مرزا صاحب نے، سردار صغیر صاحب، سارے احباب نے بات کی۔ اور کسی دوست نے کہا تھا کہ آنے والے دور میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا، لیکن یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کامیابی کے راستے پر گامزن ہو چکی ہے پوری طرح۔ یہ بات آپ سے نوجوانوں اور بزرگوں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کامیابی کے راستے پر گامزن ہو چکی ہے۔ مسلم کانفرنس رفتہ رفتہ کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر اور کوئی کام میں نہ کر سکا، وزارت عظمیٰ 2 دفعہ ہو گئی ہے، صدر بہت عرصہ میں رہ چکا ہوں، اور کوئی کام ہو سکا یا نہ ہو سکا، دل کوٹ کے اس کنونشن کی بات یاد رکھیے گا کہ میں اپنی زندگی میں آپ کو مجاہد اول سردار عبدالقیوم والی مسلم کانفرنس بحال کر کے دوں گا انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے، مخالفین بھی کہیں گے، حامی بھی کہیں گے کہ ہاں مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان نے اپنی نئی نسل کو گھاس کاٹنے پہ یا لکڑیاں چیرنے پہ تو لگایا ہوگا، لیکن جو گھاس کاٹتے ہوئے بھی کشمیر بنے گا پاکستان کا پرچم ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی روح متوجہ ہوگی، شہداء کی ارواح توجہ دیں گی۔ جنرل صاحب نے اسی لیے دعا کروائی ہے کہ سول کے شہداء ہوں یا فوج کے شہداء ہوں یا پولیس کے شہداء ہوں یا سول سوسائٹی کے شہداء ہوں، سارے شہداء ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے، اور پاکستان ہماری آخری منزل ہے۔ جنرل صاحب، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں تو پاکستان بیچ میں آتا ہے، پاکستان کی طرف مڑ کے آگے قبلہ آتا ہے، ہمارا رخ پاکستان کی طرف ہوتا ہے نماز پڑھتے وقت بھی۔ ہم کشمیر بنے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی جب بات کرتے ہیں تو ہم اسلام کے مرکز کے ساتھ، یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ جہاد کا نعرہ ہے۔ غیر مشروط وابستگی کیا ہے؟ ہم سے اور بہت اچھے پاکستانی، ہم کسی کو تانا نہیں دیتے۔ کشمیر میں بے شمار لوگ ہمارے علاوہ بھی پاکستانی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہوگا تو پاکستان کے ساتھ ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ سوشلزم نافذ ہوگا تو پاکستان کے ساتھ ہیں۔
تیسرا کہتا ہے کہ جمہوریت ہوگی تو ہم پاکستان کا ساتھ ہیں، چوتھا ہوگا کہ فلاحات ہوگی، پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہوگا تو پاکستان کے ساتھ ہے۔ ہمیں مجاہد اول نے بتایا ہے کہ غیر مشروع طور پر پاکستان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، کشمیر کو آزاد کرواؤ، اسے پاکستان میں شامل کرو، الحاق کرو، اور اس کے بعد پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دو۔ کوئی کمزوری ہے تو پوری کرو۔ کہتے ہیں معاشی طور پر بڑا معیشت کا درس دیتے ہیں۔ لیبیا کے اندر 302 کے قیدیوں کو بھی جیل میں 15-20 ہزار روپے ماہوار ملتے تھے، معیشت مضبوط تھی۔ آج لیبیا کہاں ہے؟ عراق کی معیشت مضبوط تھی، وہ کہاں پہ ہے؟ کویت پر جب حملہ ہوا تو اس کی معیشت کہاں پہ ہے؟ معیشت کیا چیز ہوتی ہے؟ اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا میئر سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اسرائیل کو کیسے مضبوط کیا؟ اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے نبی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کی۔ بڑی عالم فاضل خاتون تھی، بڑی بہادر خاتون تھی۔ لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی سے رہنمائی حاصل کی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ جب رسول اللہ دنیا سے جا رہے تھے تو اہل بیت کے پاس کفن دفن کے لیے انتظام نہیں تھا۔ صحابہ موجود تھے، عرب پتی صحابہ بھی موجود تھے، لیکن اہل بیت کے پاس عزاداروں کے لیے چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا، وہ گھر کی چیزیں گرب رکھ کے لے کے آئے۔ لیکن گولڈا میئر نے کہا کہ اس وقت بھی جب حضور کے کفن دفن کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں تھا، گھر میں خورد و نوش کا سامان نہیں تھا، تو ان کی دیواروں پر جدید ترین جنگی اسلحہ موجود تھا، تلواریں موجود تھی، نیزے اور بھالے موجود تھے۔ مضبوط معیشت نہیں، جاندار دفاع، مضبوط دفاع۔ معیشت کرسیوں اور میزوں کی طرح ہے، قالینوں کی طرح ہے، جمہوریت جو ہے ڈیکوریشن کی طرح ہے، لیکن مضبوط دفاع مضبوط بنیادوں کی طرح اور چار دیواری کی طرح ہے، اور اس لیے ہمیں پاکستان کے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر دیکھنا ہے۔ میں زیادہ لمبی بات ہو بھی گئی، ہمارے مہمانوں نے بھی دور جانا ہے، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کا جو حلف رہ گیا ہے 2300-2400 لوگوں کا، اس کے لیے الگ سے تقریب کریں گے۔ آج چونکہ وقت کم ہے اور باقی لوگ بھی ہیں، وہ سارے کے سارے یوتھ ونگ، اور کوشش کریں گے کہ ایک ایک گروپ میں کریں تاکہ کافی عرصے کے لیے ریکارڈ موجود رہے، الگ الگ فوٹو سیشن بھی کر لیں گے۔ میں آپ تمام ٹاؤن والوں کو، سارے یونین کونسل والوں کو، یوتھ ونگ والوں کو، مسلم غربی باغ کی تنظیم کو، یوتھ ونگ غربی باغ کی تنظیم کو، ہمارے UAE سے، سعودی عرب سے، برطانیہ سے آئے ہوئے دوستوں کو، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ اگلا کنونشن جب باغ میں ہوگا اس سے بڑا ہوگا، اس سے اگلا کنونشن مظفر آباد میں ہوگا اس سے بڑا ہوگا۔ یہ قافلے چلتے رہیں گے اور بالآخر انشاءاللہ ڈیرے سری نگر میں ڈالے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیے اور اس کے بعد پھر دعا کریں گے، اس کے بعد آپ چلتے کیجئے گا نعرہ تکبیر، اسی زور و شور سے جیسے شروع میں لگایا تھا۔ نعرہ تکبیر، اسلام، پاکستان، آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس، رئیس الوزراء قائد ملت چودھری غلام عباس، مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان، تحریک آزادی کشمیر، شہدائے آزادی کشمیر، مجاہدین آزادی کشمیر، قائدین حریت کانفرنس، مسلح افواج پاکستان، مسلح افواج پاکستان، کشمیر بنے گا، سرحد بھی رہے گا، بلوچ رہے گے، یہ سندھ بھی رہے گا، پنجاب رہے گا، اس پار بنے گا، اس پار رہے گا، سارے کا سارا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ